حاجات کی برابری اور مرحومین کی مغفرت کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین، وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نعرہ صلوات، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ 54 سورہ قرآن کا سورہ قمر، اور اس کی 54 آیت ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، متقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ خاص جنتوں میں ہوں گے، و نہر، جہاں سے نہریں بہ رہی ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت عزتوں والے مقام پر ہیں۔ جنت ہر انسان کو اس کے اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے نصیب ہوگی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ ایک بہت طاقتور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عند ملیک مقتدر۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد، عند ملیک مقتدر، یا وجیہا عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، یعنی ایک طاقتور سلطنت رکھنے والے اللہ کی خدمت میں، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 54 اور 55 ہے سورہ قمر کی۔ ایک دفعہ تقویٰ کا معیار یہ ہوتا ہے کہ واجبات کو انجام دیں، حرام سے بچیں۔ اس سے اگلی ایک منزل آتی ہے تقویٰ کی کہ کچھ ایسے حلال بھی چھوڑ دیں جو یاد خدا سے انسان کو غافل کر دیں۔ بعض مرتبہ کچھ حلال ہیں لیکن یاد خدا سے انسان کو غافل کر دیتے ہیں۔ میں نے اس کی بعض مرتبہ مثال دی ہے کہ جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے، اس میں ہر چیز تو حرام نہیں ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو انسان کو ذکر خدا سے غافل کر دیں۔ ذکر خدا کا مطلب ہے کہ خدا کی یاد چاہے وہ زبان پر نہ بھی ہو لیکن اس کے وجود پر طاری رہے۔ جیسے کہ ہم نے ایک دفعہ مثال عرض کی تھی کہ آپ کسی ایسی ہائی وے پہ جا رہے ہیں کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ کچھ کیمراز لگیں، اسپیڈ کیمراز، تو آپ خود بخود اسپیڈ کو اس لیے اپنی چیک میں رکھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپیڈ کیمراز یہاں لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ زبان سے اسپیڈ کیمرہ کا ورد نہ کر رہے ہوں، لیکن آپ کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، یعنی آپ اس کے ذکر میں ہیں، آپ اس کی یاد میں ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مجلس منصوب ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا سے، میں بالکل اس تمہید کے بعد آ رہا ہوں بی بی کی خدمت میں۔ تو کبھی ایک منزل آتی ہے کہ وہ حلال بھی چھوڑ دے، صاحبان تقویٰ اس منزل پہ پہنچتے ہیں کہ حلال وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ذکر خدا سے انسان کو غافل کر دے۔ پھر اس سے بڑھ کے ایک اور منزل آتی ہے کہ انسان اپنے وجود ہی کو ختم کر دے اللہ کی بارگاہ میں، جو امیر المومنین نے فرمایا کہ پروردگار میری عزت اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں تیرے سامنے، الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا۔ وہ امیر المومنین جو قطب عالم امکان ہے، جو مولا المومنین ہے، یعصب الدین ہے، نوے عظیم ہے، وہ اپنے آپ سے کہیں کہ الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا۔ عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبد کا مطلب ایسا بندہ ہونا کہ جو فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پروردگار میری عزت اس میں ہے کہ ان اکون لک عبدا،
کہ میں کچھ نہ سمجھوں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں. وکفا بھی فخرا ان تکون علی ربا، اور میرے لیے فخر یہ ہے کہ تو ہی سب کچھ ہے، یعنی تو رب ہے. ہاں، علی تیرا بندہ ہے، تو علی کا رب ہے. الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. تو پروردگار میں ویسا ہوں، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ امیر المومنین قائد الغر المحجلین کا فرمان ہے. مل کے صلوات بھیجیں وہاں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. ابوالفضل عباس علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ مشکل کشائے کائنات ہوتے ہوئے اور حاجت روا ہوتے ہوئے اور باب الحوائج ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. ابا عبداللہ علیہ السلام کے مقام یہ تقویٰ کی اعلیٰ ترین منزل ہے جس میں انسان اپنے آپ کو فنا کر دے. عباس فنا فی الحسین ہے، اور عباس نتیجہ ہے ام البنین سلام اللہ علیہ کا. لیکن جب بھی کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو تو معمولاً یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن خاص ام البنین سلام اللہ علیہ کا وہ مقام اور احترام ہے کہ جب آپ بیوی کے بارے میں گفتگو کریں تو خود بخود گفتگو آتی ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے نام لینے پر. آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، اور یہ مثال فوراً پہنچ جائے گی آپ تک، مجھے یقین ہے. فرض کیجئے کہ دنیاوی مثال کے اعتبار سے ایک فزیشین ہے اور اپنے کنٹمپریریز سے بہت زیادہ اس کی سکلز اوپر ہے. آپ نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جو خاص الخاص ایک اپنی ایکسپرٹیز رکھتا ہے. چیک کیا، آج کل چیک کرنا بڑا آسان ہے، پروفائل چیک کی، پتہ چلتا ہے بھائی خاص یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے. اوکے، اس کے بعد پھر کوئی ایک اور شخصیت سامنے آئی کہ بھائی یہ بھی کوئی اپنے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں ان میں خاص مقام رکھتے ہیں. تو اچھا بھائی چیک کیا، پتہ ہے اسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے. اس کے بعد پھر تیسری کسی شخصیت کو چیک کیا، پتہ چلا کہ یہ بھی اس خاص ہی ادارے سے پڑھے ہوئے. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتفاق ہو رہا ہے. اور پھر جب آپ نے کسی چوتھی شخصیت کو دیکھا، کہا کہ یہ بھی وہیں سے پڑھے ہوئے اور اسی مقام کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ اس یقین پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے یہ پڑھ کر آ رہے ہیں نا وہاں کچھ ہے. 4 بیٹے ہیں ام البنین سلام اللہ علیہ کے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. چاروں کے لیے امام معصوم یہ فرمایا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداء، کیونکہ شہیدان کربلا میں سے. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. چاروں ہی اس منزل پر ہوں کہ السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. تو پھر آپ کو اس مرکز کو دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو اس روح کو دیکھنا پڑتا ہے، اس مقام کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹے نہیں ہیں، یعنی کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. اتفاق نہیں ہے. یہاں پر ام البنین کی جزا کا نام ہے ابوالفضل عباس. اللہم صل علی محمد و علی محمد. آپ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو کلام امیر المومنین کی روشنی میں دیکھیے گا. امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے 193 خطبہ نہج البلاغہ میں، خطبہ حمام کے نام سے جو معروف ہے، خطبہ متقین کے نام سے بھی معروف ہے. حمام مولا کے ایک صحابی ہیں، وہ ہے سے نہیں، 2 چشمی ہے سے حمام، اور انہوں نے آ کر مولا امیر المومنین سے کہا کہ صف لی المتقین، متقین کی صفات تو بیان کیجیے گا. امام المتقین سے پوچھا جا رہا ہے کہ متقین کی صفات بیان کیجیے گا. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر کو انجام دو، نیکی کے کام کرو. یہ کہہ کے رک گئے امام. پہلے امام نے توقف کیا تو حمام کانے نہیں ہوئے، کہا نہیں تھوڑا سا اور بیان کیجیے. تو پھر امیر المومنین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور متقین کی بھی 110 صفات کا ذکر کیا. یہ بھی عجیب بات ہے. اس خطبے کے 7 حصے ہیں. یا خدا کی حمد و ثنا سے امیر المومنین نے آغاز فرمایا، اس کے بعد کچھ اجتماعی جنرل کوالٹیز کا ذکر کیا، پھر یہ فرمایا کہ متقین کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، اگلے سے میں یہ فرمایا متقین کے ایام کیسے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے تفصیل سے امیر المومنین نے ان کا لباس کیسا ہوتا ہے، ان کی معیشت کیسے ہوتی ہے. اور جب مولا علی نے وہ خطبہ تمام کیا تو حمام کی جان نکل گئی تھی، آہ بری، اور حمام کی جو جان تھی وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی.
تو امیر المومنین نے کہا کہ مجھے یہی خوف تھا اس کے بارے میں کہ جو صاحبان موعظہ ہوتے ہیں اور اہل دل ہوتے ہیں ان پر نصیحت ایسے ہی اثر کیا کرتی ہے. یہ خطبہ بیان سے تعلق رکھتا ہے، کبھی آپ کی خدمت میں ہو سکا تو اس کو سلسلے وار عرض کریں گے کہ اس خطبے میں واقعہ امیر المومنین نے کس کیفیت کو بیان کیا ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کہنے والا کہہ دیتا ہے، وہ خود اس منزل پر ہوتا نہیں ہے، لیکن جب امام المتقین متقین کی صفات بیان کریں، آپ بی بی ام البنین کی شخصیت کو کلام امیر المومنین کی روشنی میں دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا. امیر المومنین نے فرمایا کہ لا یرضون من اعمالہم القلیل. اسی خطبہ متقین میں کہا کہ متقی کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے قلیل عمل سے راضی نہیں ہوتا ہے. دیکھیں فقہی اعتبار سے خالی دیکھیں نا تو ام البنین سلام اللہ علیہ اپنے ایک بیٹے کو بھیج دیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو ایک ذمہ داری تو پوری ہو گئی، بیٹا بھیج دیا. فقہی اعتبار سے پوری ہے ذمہ داری. لیکن 2 بیٹے 3 بیٹے 4 بیٹے، اور پھر فرمائے تاریخ میں لکھا ہے کہ ابوالفضل عباس السلام سے کہیں کہ حسین کے ساتھ جا رہے ہو، بغیر حسین کے واپس نہ پلٹنا. تو لا یرضون من اعمالہم القلیل، وہ قلیل عمل پہ راضی نہیں ہوتے. لیکن ایک اور خاصیت ہے کہ ولا یستکثرون الکثیر، جب کثیر کر بھی لیتے ہیں تو کثیر سمجھتے نہیں ہیں. وہ میں آپ کے سامنے آیت درج کر چکا ہوں کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا وہاں پر، وہ اپنے آپ کو کثیر عمل کو بھی کثیر سمجھتے نہیں ہیں. کم دینے پر راضی نہیں ہوتے، زیادہ دینے کو کثیر سمجھتے نہیں ہیں. یہ متقین کی صفت. تو آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جب امیر المومنین میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، شاید کوئی نئے نتائج بھی آ جائیں سامنے. حضرت عقیل سے کہا کہ ابغنی امراۃً فحولا، میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کرو. فحولۃً، فحول ایک بڑا وسیع لفظ ہے عربی میں. اس کا مطلب بہت ماہر اور حاذق عالم کو بھی جو نا فحل کا کہتے ہیں، یعنی وہ عالم کے جس کے سامنے کوئی اور ٹھہر نہ سکے، اس کو کہتے ہیں فحل. تو میرے لیے ایک شجاع خاندان ایسا تلاش کرو. اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ابوالفضل عباس السلام کی جب خانوادے کی، تو اسی شان سے پھر آپ سوچئے گا، یعنی مولا عباس کے نانا اور مولا عباس کی نانی بی بی ام البنین کے والدین حزام ابن خالد اور ثمامہ بنت سہل. اس خاندان کی اگر آپ تاریخ پہ جائیے، جو علم الانساب کے ماہر ہیں، ان علماء نے اس خاندان کے جو فضائل لکھے اور صفات لکھی اور جو شرافت لکھی اور جو شجاعت لکھی، وہ ایسی بے مثال ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا، امید ہے کہ آپ اسے قبول کریں گے. یعنی اگر غیر سادات میں کوئی سید ہو سکتا ہے تو یہ خاندان ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اب ابوالفضل عباس تو ہیں ہی سید السادات. تو وہ جو خاندان ہے آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ حزام ابن خالد اور ثمامہ بنت سہل یہ مولا عباس علیہ السلام کے نانا اور نانی. اب اس خاندان کی اگر آپ تفصیل میں جائیے تو آپ یقین فرمائیں، میں اختصار کے ساتھ کہوں تو حتیٰ اسلام سے پہلے بھی اور پھر اس کے بعد جو ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، کچھ تاریخ پہلو آپ کو اس خاندان کا ملے گا ہی نہیں. یا شرافت ہے یا شجاعت ہے. اور بلکہ شیخ یعقوب کلینی نے حضرت عباس السلام کے نانا کے خواب نقل کیا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک قیمتی موتی ہے اور میں بہت دور چلا گیا ہوں لوگوں سے. کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ موتی تم مجھے دے سکتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا اس کی قیمت ہے؟ کہا میں نہیں جانتا، کسی ماہر سے پوچھتے چل گئے اور کسی جوہری کے پاس چلتے وہاں سے پوچھتے ہیں. کہتے پھر میں وہاں پہنچا اور اس کے بعد جب اسے معلوم کیا تو بہرحال یہ خواب دیکھنے کے بعد جب کسی تعبیر خواب بتلانے والے سے خواب کی تعبیر انہوں نے پوچھی تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بہت عظیم شخصیت آپ کے خاندان میں ایسی آنے والی ہے کہ جس سے اللہ آپ کی نسل کو آگے بڑھائے گا. گویا یہ اس اعتبار سے تو منتظر تھے ہی کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے. تو جب حضرت عقیل پہنچے تو آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں اس بات کو شاید سمجھنا مشکل ہو، لیکن چونکہ یہ بادیہ نشین خاندان تھا، یعنی مین شہر میں نہیں رہتے تھے، آؤٹسکٹ سمجھ لیجیے وہاں رہتے تھے. تو جب وہاں پہ پہنچے حضرت عقیل، اب معمولاً ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بے وقت فون بھی کر لے تو ظاہر پوچھا جاتا ہے میں کیوں فون کیا. لیکن اس زمانے کا جو ایک تصور تھا اس میں ہیومن ویلیوز اس طرح سے تھی کہ 3 دن تک تو یہ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ بھائی آپ آئے کیوں ہیں. 3 گھنٹے تک نہیں، 3 دن تک. 3 دن تک تو یہ پوچھا ہی نہیں جاتا تھا کہ آپ کیوں آئے.
بس تشریف لائیں، مہمان ہوتے تھے. 3 دن بعد بات ہوتی تھی کہ اچھا کیسے آنا ہوا. تو حضرت عقیل جب وہاں پہنچے حضرت حزام کے یہاں پر، تو حضرت حزام نے مہمان رکھا انہیں، اور 3 دن بعد سوال کیا کہ آپ کا کیسے آنا ہوا. گویا میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. حضرت عقیل نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آپ کی دختر کے لایا. تھوڑا سا آگے آ جائیے گا، ایک سلوات پیش کر. اللہم صلی علی محمد. آج کی گفتگو کے 2 موضوع ہیں، دونوں ایک طرح سے مربوط بھی ہیں. ایک بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا جو کہ باب الحوائج حاجت روا ہے، اور ایک اور موضوع ہے تعویذ امام رضا علیہ السلام، وہ بھی حاجت روا ہے. تو جی صاحب خانہ کی خواہش پر کہ تعویذ امام رضا علیہ السلام کیا ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، وہ بھی آخر میں عرض کروں گا، اور دونوں کا بڑا ربط بھی ہے موضوع کا. حضرت عقیل جب پہنچے تو حضرت حزام نے جب کہا کہ آپ کیسے تشریف لائے، فرمایا کہ میں اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور آپ کی دختر کے لیے. تو اس وقت آپ معرفت دیکھیے گا، حضرت حزام کی معرفت آپ دیکھیے گا. فرمایا کہ علی بن ابی طالب کا جو گھر ہے وہ تو معدن وحی ہے، اس گھر میں تو وحی نازل ہوتی ہے. تو ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ وہاں پر رشتہ ہو سکے، کیونکہ علی بن ابی طالب کا گھر مختلف الملائکہ ہے، وہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، وہ معدن الرسالہ ہے. تو اس وقت بہت ہی لطیف جواب دیا حضرت عقیل نے. فرمایا کہ ہوا اعلم بھی، گویا اس سے اس بات کا بھی جواب ہو گیا کہ جب علی بن ابی طالب خود امام مبین ہے تو عقیل سے کیوں کہا. اس کی ایک وجہ میں آپ کی خدمت میں پہلے اس کا چوکا تاکہ عقیل کے دل میں بھی خیال آ جائے کہ مجھے بھی کربلا میں اپنا ایک وارث و نمائندہ چاہیے، اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کو تیار کیا حضرت عقیل نے، اور علی کے ابو الفضل عباس السلام صاحب حسین اور علمدار حسین. اب ذرا غور کیجیے گا کہ اس وقت ایک جواب دیا حضرت عقیل نے کہ وہ عالم بھی. جب حضرت حزام نے کہا نا کہ وہ تو مختلف الملائکہ ہے، معدن وحی ہے، تو آپ ہمارے ہاں رشتہ لینے آئے ہیں تو ہم تو ان کے ہمکف نہیں ہیں. فرمایا ہوا عالم بھی کا وہ جس نے رشتہ بھیجا ہے نا وہ زیادہ جانتا ہے اس بات کو. وہ جانتا ہے. اللہ صلی علی، یعنی وہی اپنی مصلحت کو جانتا ہے کہ انہوں نے کیوں یہاں رشتہ بھجوایا ہے. تو بس جب وہ خود امام مبین ہے اور وہ جانتے ہیں تو انہوں نے بھیجا آپ تک رشتہ. تو حضرت حزام کا چہرہ خوشی سے تمتماتا ہوا اور خوشی سے بڑا شاداب چہرہ، اور حضرت حزام تشریف لائے. بی بی ام البنین کی والدہ حضرت ثمامہ بنت سہل کے پاس بی بی ام البنین تشریف فرماتی. اور تاریخ کا لفظ یہ ہے کہ کیسے کہا کہ علی کا رشتہ آیا ہے، کہ فلال الکتائب کا رشتہ آیا ہے، یعنی لشکروں کو چیز دینے والے کا رشتہ آیا ہے. اللہم صلی علی. گفتگو بی بی ام البنین پر ہے سلام اللہ علیہ کا فلال الکتائب کا رشتہ ہے. وہ سہم اللہ الصائب، سہم اللہ الصائب یعنی اللہ کا تیر. علی فقط سیف اللہ نہیں، علی سہم اللہ بھی ہیں، اللہ کی تلوار بھی ہیں، اور حجت خدا بھی ہیں، مظہر صفات خداوندی بھی ہیں. سہم اللہ الصائب، اللہ کا وہ تیر جو ہمیشہ ٹھیک نشانے پہ لگتا ہے، کبھی خطا نہیں ہوتا، اس کا رشتہ ہے. یہ ٹھیک نشانے والی بات میرے ذہن میں آیا جب امیر المومن علی بن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے نقاب ایک مرتبہ پہن کر حملہ کیا تھا صفین کے میدان میں، کیونکہ علی کو پہچان نہ سکے. تو اس وقت یہ گفتگو ہوئی کہ یہ علی کیسے، علی ہے یا کوئی اور ہے، پہچان میں نہیں آیا. تو حاکم شام نے عمرو بن عاص سے کہا ایک طریقہ ہے پہچاننے کا، وہ یہ کہ جتنے لاشیں گر رہے ہیں انہیں تول لو، اگر برابر سے ہیں تو ابو طالب کا بیٹا علی ہے. جتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں ان لاشوں کو اگر تول لو اور برابر کے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ علی ہے. سہم اللہ صاحب کا رشتہ ہے، وہ اللہ کا تیر جو ٹھیک نشانے پر لگتا ہے، کبھی خطا نہیں ہوتا. اور پھر ایک اور پہچان یہ بتلائی تھی کہ اگر تولنا ممکن نہ ہو، کیونکہ عمرو بن عاص نے کہا کہ میدان جنگ میں لاشوں کو کہاں تولے، کہ اچھا پھر دوسری پہچان یہ ہے کہ پورا لشکر مل کر پوری طاقت سے ایک شخص پہ حملہ کر دے.
اگر میدان چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی اور ہے، وہیں پر کھڑا رہے اور لشکر کو توڑ دے، اس کا مطلب علی بن ابی طالب ہے۔ تو فلال الکتائب لشکروں کو چیر دینے والے کا رشتہ ہے، سام اللہ صاحب اللہ کا وہ تیر کہ جو کبھی خطا نہیں کرتا، امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب، ان کا رشتہ ہے۔ یہ 4 لفظ کہے حضرت حزام نے بی بی الولین کی والدہ سے، رشتہ کس کا ہے؟ علی بن ابی طالب کا براہ راست نام نہیں لیا پہلے، امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب۔ اچھا یہ رشتہ کب ہو رہا ہے؟ یہ 25 ہجری یا 26ویں ہجری کی بات ہے تقریباً، جب مولا علی سے خلافت بظاہر لے لی گئی ہے، غصب کر لیا گیا حق، امیر المومنین تقریباً ایک غیر معروف زندگی گزار رہے ہیں، یعنی یہ دوسری خلافت کا اختتام میں تیسری خلافت کا آغاز ہے۔ تو امیر المومنین تقریباً مدینہ سے باہر ہے، ایسا نہیں کہ امیر المومنین سے ظاہر طور پر خلیفہ ہے۔ حضور مکرم کی وفات تقریباً 15 سال گزر چکے ہیں، اس کو 11 ہجری میں حضور مکرم کی وفات ہے، یعنی وہ حضور مکرم جو مسلسل فضائل علی بن ابی طالب السلام کا بیان کیا کرتے تھے، وہ حضور بھی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اور ایک ایسا وقت ہے کہ جو بڑی مظلومیت کا وقت ہے امیر المومنین کے لیے، جب علی کا ساتھ دینے والے بھی بہت کم ہیں اور مولا علی علیہ السلام کی معرفت رکھنے والے وہ بہت ہی کم ہیں۔ اس وقت بی بی ام البنین کے والد علی بن ابی طالب السلام کی وہ معرفت رکھتے ہیں اور جان رہے ہیں کہ امام المشارق والمغارب کا رشتہ آیا ہے میری بیٹی کے یہاں پر، اس زمانے میں پہچاننا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، حضور مکرم نے فرمایا کہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کو اللہ نے وہ فضائل عطا کی ہیں کہ لا تحصى کثرتاً، اس کا احصاء ہو نہیں سکتا۔ من ذکر فضیلۃ من فضائلہ مقرا بها، جو علی کی فضیلت میں سے، فضائل میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے، اس کا اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تسلیم کرتے ہوئے، غفر اللہ لہ من کل ذنبۃ البتۃ ما تقدم منها وما تاخر، اللہ اس کے تمام گناہوں کو جو اس نے کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، جو آنے والے ہیں وہ بھی معاف کر دے گا، اگر علی بن ابی طالب السلام کی فضیلت کا ذکر اقرار کرتے ہوئے کوئی کر دے۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ بی بی ام البنین کے والد امیر المومنین کے فضائل کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ آیا اس طرح سے۔ بی بی ام البنین نے یہ فرمایا، جنہیں بعد میں ام البنین کہا گیا، فاطمہ کلابی ان کا نام ہے، میں نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب انہوں نے اپنی والدہ سے ذکر کیا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ میری آغوش میں ایک چاند اور 3 ستارے اترے ہیں، یہ اس خواب کی تعبیر معلوم ہوتی ہے۔ اچھا بی بی ام البنین کی والدہ حضرت ثمامہ بنت سہل، ان کے علم پر اور ان کے ادب پر علماء نے پوری پوری تحریریں لکھی، یعنی بی بی ام البنین کی والدہ کا مطلب ہے کہ ابو الفضل عباس السلام کی نانی، تو یہ سلسلہ وہاں سے ہے۔ اور اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ ام البنین کو 4 بیٹے عطا ہوئے، 3 ستارے ہیں، ایک قمر بنی ہاشم ہے۔ اچھا جو قمر بنی ہاشم ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو فنا کر دے حسین کی بارگاہ میں، اپنی کسی وجود کا کوئی قائل نہ ہو، وہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ مولا عباس علیہ السلام کی جو زیارت ہے کہ سلام اللہ و سلام و ملائکۃ المقربین، اے عباس اللہ کا سلام ہو آپ پر، اور ملائکہ کا سلام ہو، اور انبیاء و مرسلین کا سلام ہو، اور انبیاء و صالحین کا سلام ہو، تمام شہداء و صدیقین کا سلام ہو، اے ابو الفضل عباس علیہ السلام آپ پر، علیک یا ابن امیر المومنین، اے امیر المومنین کے فرزند آپ پر سلام ہو۔ یہ تعلیم کردہ صادق آل محمد ہے۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر سلام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ ظاہر کو نہیں، باطن کو دیکھ کے سلام کرتا ہے۔ عباس کا فقط ظاہر یہ نہیں ہے، باطن وہ ہے عباس کا کہ اللہ سلام کرے ابو الفضل عباس پر، سلام اللہ و سلام و ملائکۃ المقربین۔ تو عباس جیسے باب الحوائج ہیں، ویسے ہی ام البنین سلام علیہ باب الحوائج ہیں، اور حاجات کی برابری کے لیے میں آپ سے کہوں امام رضا علیہ السلام کا بڑا گہرا تعلق ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے۔ عباس کا تعلق فقط امام سے نہیں، امامت سے، خود ائمہ علیہ السلام سے جو ہم تک حاجات کی برابری کے لیے اور مصائب سے دوری کے لیے جو حرز پہنچے تعویذ، ان میں سے ایک ہے حرز امام رضا علیہ السلام۔ حرز امام جواد علیہ السلام تو معروف ہے، حرز امام رضا علیہ السلام کم معروف ہے۔ حرز امام رضا علیہ السلام یہ ہے کہ یاسر خادم امام کا ہی خادم ہے، جب امام رضا ہجرت کر رہے تھے، وہی بیان کرتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہجرت کرتے ہوئے حمید ابن قحطبہ کے گھر میں قیام کیا اور اپنا پیرہن تبدیل کیا اور اسے دیا۔ اس نے خود اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیرہن کو دھو لوں۔ کیا سعادت ہوگی۔ حمید ابن قحطبہ کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پیرہن کو لے کر گیا،
میں نے دیکھا امام کی جیب میں ایک کاغذ رکھا ہوا ہے. اب امام علیہ السلام کی جب کوئی خدمت کرتا ہے نا تو امام کی جانب سے کوئی تحفہ ملتا ہے اسے, ویسا نہیں ہوتا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی امام بھول جائے وہاں پر. تو خاص کوئی تحفہ تھا جو امام سے دینا چاہتے تھے. وہ کاغذ لے کر آیا, ایک رقعہ. کہا کہ اے فرزند رسول, یہ ایک رقعہ آپ کے پیرہن میں ہے. امام نے کہا کہ یہ وہ تعویذ ہے جو ہمیں ہمارے جد رسول اللہ سے عطا ہوا ہے, اور اگر تم نے اس تعویذ کو اپنے پاس رکھا تو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہو گے, اور خدا کی قسم کوئی نقصان تم تک پہنچ نہیں سکتا, اس لیے کہ شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہو گے. یہ تعویذ میں بھی اس کا ایک مختصر سے ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ تعویذ امام نے پہلے حمید بن قتیبہ کو عطا کیا. اس کے بعد امام علیہ السلام جب تشریف لائے اور خراسان پہنچے تو ابا سلط ہروی کا بیان ہے کہ مامون نے ایک موقع پر امام کو بلایا, اور وہ وقت ایسا تھا کہ مجھے یہ خطرہ ہوا, مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں مامون امام کو نقصان نہ پہنچائے. اور امام نے میرے چہرے کے آثار کو دیکھ کر کہا کہ تو فکر نہ کر, مامون مجھے کوئی نقصان اس لیے نہیں پہنچا سکتا کہ جب میں پہنچوں گا مامون کے سامنے تو وہ تعویذ پڑھوں گا جو میرے جد رسول اللہ کی جانب سے ہمیں عطا ہوا ہے, نسلاً بعد نسلیں. اور اس کے بعد ابا سلط ہروی یہ کہتا ہے, روایت بڑی لطیف ہے یہ, کہ میں امام کے ساتھ ساتھ تھا. امام علیہ السلام پہنچے مامون کے پاس, اور امام نے مامون کو دیکھ کر پڑھنا شروع کیا یہ ذکر, جو ذکر ابھی سنا رہا ہوں آپ کو. جب یہ ذکر تمام ہوا تو مامون کہتا ہے کہ آپ 1,00,000 درہم لینا چاہیں گے تحفے میں مجھ سے. اچھا, ائمہ علیہ السلام اس طرح کے دربار سے اگر کوئی ملتا کیوں لے لیتے تھے؟ بعض لوگوں نے سوال کیا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حق ہے ہی امام کا. اس کے پاس جو غصبی ہے, امام کے پاس نہیں, اس کے پاس جو ہے وہ غصبی ہے, مکمل ہی امام کا ہے, اور امام کی تقسیم ہو جاتا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک لاکھ درہم امام کی خدمت میں پیش کیے, امام چلے گئے. تھوڑی دیر بعد مامون آس پاس اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے. اس کے بعد کہا کہ ایک میرا ارادہ ہے اور ایک اللہ کا ارادہ ہے, اور جو اللہ کا ارادہ ہے وہ پورا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام نے تعویذ پڑھا تھا, یہ گویا قتل کے ارادے سے بلایا تھا اور 1,00,000 درہم دے کر واپس بھیجا. تو اس تعویذ کی بڑی خاصیت ہے. تو حرز امام رضا علیہ السلام اسے کہتے ہیں, اور اسے آپ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود بھی ہے آپ کی خدمت میں, اگر آپ اسے دیکھ بھی لیجئے گا اور اپنے پاس آپ لکھ بھی سکتے ہیں. اس کا ویسے ہی پرنٹ آؤٹ نکال کر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے پاس رہے حفاظت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ انی اعوذ بالرحمن منک. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رحمان کی بالخصوص اللہ کی صفت رحمانیت سے یاد کیا گیا, پناہ چاہتا ہوں جو سامنے وہ عدو جو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ اس سے مجھے بچا لے. وہ تعویذ آپ کے پاس ہے, اس میں تحریر یہ ہے کہ اللہ اس سے تو مجھے محفوظ رکھ, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ان کنت تقیہ, چاہے وہ متقی ہو او غیر تقی, چاہے متقی نہ ہو سکتا ہے کسی متقی سے بھی کوئی شر پہنچ جائے, متقی معصوم تھوڑی کوئی. تو ان کنت تقیہ او غیر تقی, چاہے متقی ہے یا غیر متقی ہے اس کے شر سے تو مجھے بچا لے. اخذت باللہ السمیع البصیر علی سمعک و بصرک, میں نے وہ اللہ کہ جو سمیع اور بصیر ہے اس کی پناہ کو اختیار کیا, علی سمعک و بصرک, کہ میں تیری سماعت اور تیری بصارت سے محفوظ رہوں. لا سلطان لک علیہ, کوئی تسلط نہ ہو تیرا مجھ پر, ولا علی سمعی, اور یعنی اس شخص کا, نہ میری سماعت پر, ولا علی بصری, نہ میری نگاہوں پر, ولا علی شعری, نہ میرے بالوں پر, ولا علی بشری, اور نہ ہی میری کھال پر, ولا علی لحمی, اور نہ ہی میرے گوشت پر, ولا علی دمی, اور نہ ہی میرے خون پر, ولا علی مخی, نہ ہی میرے ذہن پر, ولا علی عصبی, نہ ہی میرے نوز پر, ولا علی عظامی, نہ ہی میری ہڈیوں پر, ولا علی مالی, اور نہ ہی میرے مال پر. یہ کامل حفظ امام رضا علیہ السلام ہے. ولا علی ما رزقنی بھی, اور ربی, اور جو کچھ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے, یعنی میری اولاد, میرا گھر, جو کچھ اللہ نے مجھے رزق دیا ہے سب اس کے شر سے محفوظ رہیں. سترت بینی و بینک بستر النبوہ, میں نے ستر, ایک حجاب بنا دیا اس تعویذ کے ذریعے سے, بستر النبوہ, یہ حجاب نبوت ہے. الذی استتر انبیاء اللہ, کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو یہ حجاب عطا کیا ہے تاکہ وہ دشمنوں کی شر سے محفوظ رہیں. بن سطوات الجبابرہ والفرائنہ, تاکہ وہ جباروں اور فرعونوں کے شر سے
اور مکر سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جبرائیل عن یمینی، جبرائیل میرے دائیں طرف ہے، اور میکائیل عن یساری، میکائیل میرے بائیں طرف ہے، اسرافیل عن ورائی، اسرافیل میری پشت پر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ امامی، اور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ مطلع علیہ، خدا میرے بارے میں جانتا ہے. یمنعک منی، وہ اس انسان کے شر سے مجھے محفوظ رکھے گا. وہ یمنع الشیطان منی، شیطان کو آنے سے دور رکھے گا. اللہم لا یغلب جہل اناتک، پروردگار بس اس کا جو جہل ہے، کیونکہ جہالت کی وجہ سے انسان شر کرتا ہے، اس کا جو جہل ہے وہ تیری بردباری پر غالب نہیں ہے. ان یستفزنی ویستخفنی، کہ وہ میرے آرام و سکون کو ختم کر دے اور مجھے خفیف کر دے گئی. تو اللہ تو اس کے شر سے مجھے بچا لے. اللہم الیک التجأت، اللہم الیک التجأت، اللہم الیک التجأت. 3 مرتبہ ہے کہ پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ حرز امام رضا علیہ السلام جو صاحب خانہ کی خواہش تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعجل فرج. ایک اور بلندر صلوات بھیجیں، نام ہے علی جد مسرض علیہ السلام. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم. ام البنین سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ عباس تم ہو علی کے بیٹے، لیکن حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، لہذا وہ جو احترام تھا، وہ جو ادب تھا، وہ اس مقام پر بی بی ام البنین نے بھی رکھا. فقہی اعتبار سے تو برابر ہے، فقہی اعتبار سے مولا علی کی زوجہ ہے. تو فقہی اعتبار سے دیکھا جائے، میں مصائب کی طرف تو آ گیا، لیکن آپ ایک جملہ اسے محفوظ رکھیے گا کہ فقہی اعتبار سے بی بی ام البنین برابر ہے، کیونکہ علی کی زوجہ ہیں، اور بی بی فاطمہ بھی مولا علی کی زوجہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فقط کوئی فقہی اعتبار سے اپنے آپ کو برابر سمجھتے ہوئے کسی معصوم زوجہ کی ہمراہی کرنے کی کوشش کریں. مل کے بس میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، اور فاطمہ کی ماں ہونا اور اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امہات المومنین ہونا اور ہے، اور ام الفاطمہ ہونا، فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. آپ سے صرف اتنا عرض ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو حرز امام رضا کا ایک تحفہ آج مل گیا، آپ اس کا بعد میں ترجمہ دیکھ لیجئے گا. مجھ سے کہیں گے تو میں آپ کو یہ بھیج بھی دوں گا، یہ حرز، اور آپ کے پاس یہ محفوظ رہ جائے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ مجلس اعضاء کرنا، باقاعدہ منعقد کرنا ممکن ہو تو کر لیجئے، نہ ہو سفرہ بچھائیں، ام البنین سلام اللہ کی نظر دیں اور حاجت کو طلب کریں. امام حسین کا در وہ ہے، کسی کو پانی پلاؤ امام حسین کا نام لو، نہ خود پانی پیو امام حسین کے نام پر، خود پانی پی کر کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہ 1,00,000 درجات کو بڑھا دیتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف کرتا ہے، 1,00,000 نیکی عطا کرتا ہے بنص حدیث امام صادق علیہ السلام و امام باقر علیہ السلام. خود پانی پیے. امام حسین کا در تو وہ ہے. کیا کہنا اس بی بی کا، جب بی بی زینب واپس پلٹی مدینہ تو ان 2 بیویوں کی ملاقات بڑی غم انگیز تھی. بی بی زینب عباس کا پرسہ دیتی تھی ام البنین کو، ام البنین حسین کو پرسہ دیتی تھی بی بی زینب کو. صلی اللہ علیہ ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. مولا عباس جب ابا عبداللہ حسین کے پاس آئے ہیں تو فرمایا کہ انت معسکری، تم میرے لشکر ہو. ذرا سوچئے گا، عباس تو حسین سے پہلے ایک روایت کے مطابق آخری شہید ہیں، تو لشکر ہے کہاں؟ حسین کا لشکر ہی پورا عباس ہے. حسین کے پورے لشکر کا نام عباس ہے. عباس بہرحال حکم امام کے پابند ہیں، سر جھکا کر چلے گئے. تو چھوٹے چھوٹے بچے خیام میں جو خالی مشکیزیں تھے نا، جو خشک ہو چکے تھے، ان کی ٹھنڈک کو اپنے شکموں میں لگائے ہوئے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس.
رقیہ بیوی کو گود میں لیا، جنہیں ہم بی بی سکینہ کہتے ہیں. ابوالفضل عباس تشریف لائے. حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا، ایک سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آیا. عباس سکینہ سے کہا کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. کل جب تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا. عباس پہنچے فرات پر. دیکھیں بی بی ام البنین کی قربانی، تربیت، جو لفظ آپ کہہ لیں، اس کا پورا حصار اور خلاصہ فقط عباس کے ایک عمل میں ہے کہ 3 دن کے پیاسے عباس نے فرات سے پانی لیا اور فرات پہ پانی دے مارا. یہ ہے وفا کی وہ عظمت. یہاں پھر وہی جملہ کہوں گا، فقہی اعتبار سے کوئی حرج تھوڑی کہ ایک پیاسا کوئی پانی پی لے، لیکن یہاں خالی فقہ معیار نہیں ہے. یہاں عباس کی وفا ہے، یہاں خانوادہ بنی ہاشم کا قمر ہے. فرمایا کہ یا نفس ان کنت الحسین بعد الحونی، اے نفس اگر تو حسین کے بعد زندہ رہ گیا تو اس پہ کون سی عزت رہ جائے گی. عباس فرات سے پانی لیا اور بچوں کے لیے جو کھجور کے درخت لگے تھے ان کی پشت سے عباس چلتے رہے تاکہ مشکیزہ محفوظ رہے. اور چلتے چلتے یہ لعین وہ تھے کہ جو درختوں کے اوپر چڑھ کر عباس پہ وار کرتے تھے. دایاں ہاتھ قلم ہوا، واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی، چاہے میرا دایاں ہاتھ کاٹ بھی دو تب بھی حسین کی نصرت کرتا رہوں گا. اس کے بعد آگے بڑھے، بایاں ہاتھ قلم ہوا. زبان حال گویا پڑھوں تو گویا عباس کے ہونٹ ہلے کہ پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں، میں چاہتا ہوں یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. دور سے ایک تیر چلا، مشق سکینہ پر لگا. با وفا کی آس ٹوٹ گئی، پانی بہنا شروع ہوا. کہا پروردگار آپ کی صدائیں بلند ہے، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. وہ عباس نے کہا ہو پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے، اگر یہ پانی بچوں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے. گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس، یہ امتحان کا وقت ہے. ہم نے آپ کی کسی بھی حاجت کو رد نہیں کیا، لیکن اس حاجت کے بدلے میں ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دی. اب عباس کی ماں بھی باب الحوائج، ام البنین سلام علیہ، خود مولا عباس بھی باب الحوائج ہے. اب جو آپ کے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے عباس. حسین پہنچے ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. گویا یہ پہلا موقع تھا کہ حسین آئے اور عباس احترام پہ کھڑے نہ ہو پائے. ذرا تصور فرمائیے گا کتنا سخت تھا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے. عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے، عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے تھا، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا. حسین علیہ السلام کے کہنے پر پہلا موقع ہے جب عباس نے بھائی کہہ کے مخاطب کیا. میں قم کے ایک بزرگ عالم کو سن رہا تھا، آپ اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی کہ ممکن نہیں ہے کہ عباس نے بھائی کہا ہو جب تک کہ فاطمہ الزہرا نے آ کر اپنا بیٹا نہ کہا ہو ابوالفضل عباس کو. گویا فاطمہ نے عباس کو اپنا بیٹا کہا، حسین نے بھائی کہا. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا پہنچی تو میں نے عرض کیا، ویسے بی بی نے منع فرمایا تھا، اتنا شدید غم تھا کہ بی بی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھی. لیکن جب بی بی ام البنین آئی، احترام سے کھڑی ہوئی بی بی، میں کیا کہوں، ام البنین کے دل میں بہت سے سوال تھے. کربلا میں کیا ہوا، میرے عباس نے کیسے وفا کی. کہ بی بی میں نے سنا ہے عباس کے سر پر گرز مارا گیا. وہ اسی وقت مارا گیا ہوگا جب عباس کے بازو کٹ گئے ہوں گے. آخری جملہ کہتا ہوں عزیزوں، دل کٹ رہا ہے، آخری جملہ کہتا ہوں. فرمایا کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ عباس کے سر پر گرز مارا گیا، عباس کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرے. جب میں لیکن سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے. آپ کی صدائیں بلند ہے، اہلیہ گریہ ہے. آپ نے اپنی ماؤں کی گود سے ابوالفضل عباس کا ذکر سنا ہے، با وفا کا ذکر سنا. کہ جب میں نے سنا کہ سکینہ کو تماچے مارے تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ عباس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں گے. اس لیے کہ اگر عباس کے بازو ہوتے تو کس کی جرأت ہوتی سکینہ کو تماچا مارے. لہٰذا ہم نے ہمیشہ سنا کہ راہ کوفہ اور شام میں جب بھی بی بی کو کوئی تماچا تو اپنے بابا کو بعد میں پکارا، پہلے کہ چچا تیرے گرے چچا بانی، چچا بانی نہیں سکتی. بس آپ رو چکے، بات میں نے یہیں پر تمام کر دینی تھی. ایک جملہ فقط ذہن میں آ گیا. بی بی بہت اگر گریا بھی کر لیتی تھی نا، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ پھر بی بی نے گریا کرنا کیوں چھوڑ دیا پتہ ہے؟ کہتی تھی عباس میں تم پر نہیں رہوں گی اس لیے کہ تمہاری ماں تو زندہ ہے نا عباس.
میں اس حسین پر رہوں گی کہ جس کی وجہ سے جب حسین چلے تھے تو بی بی ام البنین نے کہا تھا کہ اے آقا جب آپ دنیا سے جب چلے جائیں تو اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے کہیے گا کہ سلام بھجوائے. عباس کی ماں ام البنین نے سلام بھجوایا حسین کی ماں فاطمہ. صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اگر کوئی صدائے گریہ کے ساتھ کہہ سکے اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دیں عباس. دیکھیں یہ آپ کی گریہ اور خلوص کا صدقہ ہے. مولا نے اس وقت بہرحال مصائب تو لکھے ہوئے لیکن اس وقت خود ذہن میں کیا مناسبت ہے، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم دور فرما دیں. جب حسین عباس کا علم لے کر خیمے میں پہنچے تو فرمایا کہ اب تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھی وہ سویا اور جو آنکھیں سویا کرتی تھی وہ جاگا کریں گی. فرمانا چاہتے تھے کہ عمر سعد شیمر ملعون انہیں نیند نہ آتی تھی کیونکہ عباس زندہ ہے. جو آنکھیں جاگا کرتی تھی اب وہ سکون سے سویا کریں گی، لیکن وہ آنکھیں جو سویا کرتی تھیں یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اہل حرم جو اطمینان سویا کرتے تھے اب وہ جاگیں گے، اس لیے کہ عباس مار دیا گیا. حسین عباس کے خیمے میں پہنچے، ستون گرا دیا، خیمہ گر گیا عباس کا. ہائے عباس، ہائے عباس، یا عباس.